آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کے وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس و حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی اور کچھ دنوں یا سالوں بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی اور وہ انگوٹھی مچھلی کا خوراک بن گئی۔ ایک وقت مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال پھینکا تو وہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ اس مچھیرے نے کیا کیا، اس مچھلی کو بازار لے کر گئے اور اسے بیچ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے نوکر بازار میں مچھلی لینے آئے، لیکن یہاں اتفاق بات یہ ہے کہ وہی مچھلی جس نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی نگلی تھی وہی ان کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی کو سلیمان علیہ السلام کے محل میں لایا گیا اور جب اس مچھلی کو صاف کرنے کے لیے اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا، اس کے پیٹ میں وہی انگوٹھی ملی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی گم ہو گئی تھی، اور اس انگوٹھی کی بدولت آپ دوبارہ سلطنت کے وارث ہو گئے۔ جنات بھی آپ کے تابع تھے، آپ اپنے کئی سارے کام جنوں سے بھی لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام میں حیرت انگیز خوبیاں تھی جو آج تک کسی بھی بادشاہ میں نہیں پائی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا مانگی، میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو، اور سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول کی۔ آپ انسانوں، جنوں، حیوانوں، ہوا سب پر حکومت کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ جن کی خواہش تھی فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر ہو، انہوں نے ان کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ کہتے ہیں کہ تعمیر کرنے کا ارادہ داؤد علیہ السلام نے کیا تھا اپنی زندگی میں، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کرایا، اس لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ اس کی تعمیر 7 سال تک جاری رہا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ اسرائیلی روایت میں پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنہوں نے بھی حصہ لیا تھا وہ دور دور سے پتھر لاتے اور اس سے دیواریں بناتے۔ کہا جاتا ہے اس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ کہتے ہیں اس کے اندر ایک خاص جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا، وہ ایک صندوق کے جیسے تھا، یا یوں کہو وہ ایک صندوق ہی تھا۔ یہ بہت متبرک مانا جاتا ہے۔ متبرک، مقدس یا مبارک چیز، وہ چیز یا چیزیں جنہیں لوگ برکت والی اور مقدس سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ ارشادات ملتے ہیں کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھ سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام خاندان اور ہارون علیہ السلام کے خاندان والوں کی نشانیاں تھیں، اسی لیے وہ لوگ اس صندوق کو بہت معزز مانتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی اسی صندوق میں تھا، اور یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس کے اندر پتھر کی تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ جب اسرائیلیوں کا بادشاہ طالوت بنا تو یہ صندوق دوبارہ اسرائیلیوں کے ہاتھ آیا، اور اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ بھی لڑنا پڑا تھا، اور یہ لڑائی کافروں سے لڑی گئی۔ کہا جاتا ہے فلسطین میں ہر زمانے میں حملے ہوتے تھے، جو بھی حملہ کرتا وہ ہیکل سلیمانی کو بھی نشانہ بناتا۔ ایک بار بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا۔ بابل عراق کا پرانا نام ہے۔ بخت نصر نے فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو عراق لے گیا اور وہاں ان کو غلام بنا لیا۔ رومی لوگ بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشان تھے، جو جگہ تھی، جب حملے اس پر ہوتے رہے تو اس کی جگہ مٹتی رہی۔ آخر میں روم کے ایک بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ یہودی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے، اسی لیے یہ ان کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصی کو شہید کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، قابل بھروسہ۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کا کرشمہ، اس کی کارسازی دیکھنے کی ہمیشہ خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کی حکومت میں ایک بوڑھی عورت کے ہاں 2 مسافر آئے، کہنے لگے ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو جس کو ہم کھا کر اپنی بھوک مٹا سکیں۔ کہنے لگے ہم کھانے کا جو بدلہ ہوگا وہ ادا کریں گے۔ وہ بہت غریب تھی، کہنے لگی میرے پاس تھوڑا سا گندم ہے، میں اسے پسوا کر لاتی ہوں، کچھ دیر آپ ٹھہریں۔ جب وہ عورت آٹا لا رہی تھی تو راستے میں زور کی ہوا چلنی شروع ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں آٹا تھا، وہ ہوا کی وجہ سے اڑ گیا، اس کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ عورت نے رونا شروع کر دیا۔ اچانک سے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ اس دور میں آپ کی عمر کم سن تھی۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو اس عورت نے سلیمان علیہ السلام سے واقعہ بتایا۔
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ میرا باپ بادشاہ ہے، ان سے جا کر کہیں۔ وہ عورت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور سب کچھ بتایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کر ہی کیا سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا، ہوا کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کروں؟ پھر انہوں نے اپنے ایک نوکر سے کہا 2 بوری اناج اس عورت کو دے دو۔ جب عورت اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں سلیمان علیہ السلام ملے۔ آپ نے ان سے پوچھا تو اس نے بتایا بادشاہ نے 2 بوری اناج دی ہے، وہ میں لے کر جا رہی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم دوبارہ واپس جاؤ اور کہو مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا اپنے ساتھ لے کر گئی ہے۔ وہ عورت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ آئی اور وہی بات اس نے کہی جو بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی تھی۔ داؤد علیہ السلام اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے، میں ہوا سے کیسے بات کروں؟ داؤد علیہ السلام نے کہا تم کس کے کہنے پر مجھ سے اس طرح کی بات کی ہے؟ عورت نے کہا مجھے راستے میں ایک کمسن لڑکا ملا تھا، اس نے مجھ سے یہی بات کہہ کر بولا۔ داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے سوا ایسی باتیں کوئی نہیں کر سکتا۔ داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا میں کیسے آٹا لا کر دوں، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے کہا آپ پیغمبر اور بادشاہ بھی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، یہ آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا تم اس عورت کا آٹا کیوں لے کر گئے؟ ہوا نے کہا اللہ کا حکم تھا۔ داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سنایا۔ سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا، کشتی کے ڈوب جانے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اس میں بیٹھے تاجروں نے خدا سے منت مانی کہ اگر یہ کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ داؤد بادشاہ کے دربار میں دیں گے تاکہ وہ غریبوں میں بانٹ دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے کہا مجھے حکم ہوا میں اس کا آٹا اڑا کر کشتی میں جو سوراخ ہے اس کو بند کر دوں، تو میں نے ایسا کیا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیا۔ داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ عورت کو دیا۔ ملکہ سبا، سبا ایک ملک کا نام تھا۔ سبا کے ملک میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، اس میں ہر قسم کے چرندے پرندے تھے لیکن ان میں ہدہد موجود نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا ہدہد حاضر نہیں ہے تو ان کو پریشانی ہونے لگی، وہ ہدہد کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہدہد حاضر ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے حاضر نہ ہونے کی وجہ پوچھی۔ ہدہد نے کہا سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتی، وہ آتش پرست ہے یعنی آگ کی عبادت کرتی ہے، اس کے آگے بہت زیادہ فوج ہے، وہ ایک بہت بڑی محل میں رہتی ہے، اس کی خدمت کے لیے کئی سارے غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی باتیں سنی اور کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سچ کہتے ہو یا جھوٹ؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹا خط لکھا ملکہ سبا کے نام۔ آپ نے پہلے بسم اللہ لکھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور شرکشی نہ کرو، پہلے تم اللہ کی فرمان برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ نے خط ہدہد کو دیا اور کہا یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ سبا نے وہ خط پڑھا اور درباریوں سے کہا اور پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ لیا اب کیا کرنا چاہیے۔ سب نے ایک رائے ہو کر کہا ہم طاقتور ہیں اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کمزور تو نہیں ہیں لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے کچھ تحفہ دینا چاہتی ہوں، انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھ جاؤں گی وہ پیغمبر ہے۔ پیغمبر کو مال دولت کی لالچ نہیں ہوتی، اور اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی وہ صرف بادشاہ ہیں۔ تحفوں کا سامان لے کر نوکر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میرا مقصد یہ نہیں ہے جو ملکہ نے سمجھا ہے، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں یہ صرف یہ چاہتا ہوں ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرے، میرے پاس آ جائے، اور اگر اس نے انکار کیا تو میں اپنے لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، پھر ملکہ سبا کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ نوکر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچایا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے جنوں سے دریافت کیا ملکہ کو کون لا سکتا ہے؟ یہاں ایک جن نے کہا میں ملکہ کو پلک جھپکتے ہی حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو ایک جن ملکہ سبا کو تخت سمیت لے کر آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا سلیمان علیہ السلام نے اور کہا اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ پہنچی تو اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا، فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی ہے۔
ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے والی ہی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پائچے اوپر چڑھائے۔ ایک نوکر نے ملکہ کی ایسی حرکت دیکھ کر کہا، یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، پائچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ سے نکاح کر لیا۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ جس راستے سے وہ گزر رہے تھے اسی راستے پر چیٹیاں چل رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چیٹیوں کے سردار نے چیٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب ان کے قدموں کے نیچے آ کر روندے جاؤ، اپنی حفاظت کے لیے اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں بہت اہم سبق ملتی ہے۔ پہلی بات، شکر گزاری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت طاقت اور دولت تھی، پھر بھی وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، عاجزی۔ اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود وہ مغرور نہیں تھے، ہمیں بھی کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، انصاف۔ وہ ایک عادل حکمران تھے، ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتے تھے، ہمیں بھی حق اور انصاف کے ساتھ رہنا چاہیے۔ چوتھی بات، علم کی اہمیت۔ اللہ نے انہیں خاص علم دیا، جانوروں کی زبان سمجھنا، ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانچویں بات، نرمی سے دعوت دینا۔ انہوں نے ملکہ سبا کو نرمی سے اسلام کی طرف بلایا، ہمیں بھی دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ چھٹی بات، اللہ پر بھروسہ۔ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔